السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سب کو رمضان المبارک کے اس خاص کورس میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اس کورس کا سبق نمبر 4 سیشن نمبر 4 پڑھیں گے۔ میں ہوں عبد الرحمن حفیظ، مالدیپ، اڈو سٹی، ہیتا 2، مالدیپ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر صحت کی موجودگی میں ایمان اور صحت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرمایا ہے۔ یقیناً آپ سب دن کے روزے اور رات کا قیام بڑی دل لگی کے ساتھ، محبت پیار کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ تو انسان جو ہے وہ خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اور حد سے تجاوز بھی کر جانے والا ہے، کوتاہی بھی بہت زیادہ کر جاتا ہے۔ تو بسا اوقات انسان بڑی کوشش کے باوجود بھی رمضان میں اپنے آپ کو بہتر نہیں کر پاتا، یا پھر سستی کائلی ہو جاتی ہے، اور اگر بہتر کر بھی پاتا ہے تو مزید اس کو بہتری کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ گزشتہ چند لیکچرز میں جو ہم نے بات کی تھی رمضان کی اہمیت، فضیلت اور اس کی ویلیو سے متعلق، اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ جتنا زیادہ ہم اس کی محنت کریں گے، باہر کیف اس کے تقاضوں سے پھر بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ تو انسان اپنی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ کام، زیادہ قراءت، زیادہ رکعات اور زیادہ کوشش مطلوب نہیں ہے، بلکہ احسن اور بہتر اور ایکسیلنس لیول کے اوپر مطلوب ہے۔ تو گزشتہ 2 اسباق میں ہم نے رمضان کے فضیلت سے متعلق بات کی تھی، اور قرآن و سنت کی روشنی میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین مبارکہ میں رمضان کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ بیان کی تھی، بہت، یعنی دنیاوی فوائد، اخروی فوائد، اور ہمارے روحانی پرابلمز کے لیے جتنی بھی سلوشن مل سکتی ہیں وہ روزے میں موجود تھی۔ تو آج ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب روزے کی اتنی زیادہ اہمیت بیان ہوئی ہے، حتیٰ کہ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ اتنی فضیلت والا عمل ہے کہ اس کا اجر کوئی فرشتہ لکھ نہیں سکتا، اگر کوئی اجر دے گا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی دے سکتی ہے۔ تو سے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اتنی زیادہ فضیلت جب موجود ہے، روحانی فوائد تو اس کے بہت زیادہ ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہو چکے ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بیان نہیں کی گئی، آپ جتنا بھی اس کے اوپر بیان کریں باہر کا پھر بھی تشنگی رہ جاتی ہے۔ تو سوال یہ آیا ذہن میں کہ اس کے کیا میڈیکل بینیفٹس بھی ہیں، تو صحت و تندرستی کے حوالے سے بھی کوئی روزہ فائدہ دیتا ہے؟ تو آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اسی موضوع پہ بات کی جانے والی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح بات کرنے کی، مجھے صحیح بات کرنے کی، آپ کو سننے کی، اور پھر ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی، اور پھر اس دعوت کو انسانیت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ میں اور آپ اس کائنات کے سب سے زیادہ صحت مند نبی کی سب سے زیادہ کمزور اور بیمار قوم ہے، بیمار امت ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت مند تھے جسمانی طور پر، ہم بھی آپ علیہ والسلام کی سیرت کو فالو کرتے ہوئے صحت مند ہوتے، لیکن ہماری بنسبت غیر مسلم اس وقت زیادہ صحت مند ہے۔ آپ جاپنیز کو دیکھ لیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے اور رسولوں کو بھی نہیں مانتے، لیکن اتنے صحت مند ہیں کہ مرتے ہی نہیں ہیں، بیمار ہی نہیں ہوتے، ان کے ہاں عمریں بہت بڑی ہیں۔ وہ کیا ایسا اینٹی ایجنگ کھاتے ہیں کہ جس کی بنا پر نہ مرتے ہیں نہ بیمار ہوتے؟ دوسرا، آپ یہودیوں کو دیکھ لیں، دنیا کے بدترین لوگ ہیں، اب آپ دیکھ لیں کتنے صحت مند ہیں، کتنے ایکٹیو ہیں، کتنے انرجیٹک ہیں، اور کتنا کم تعداد، دنیا میں سب سے کم تعداد اگر کسی مذہب کی ہے تو وہ یہودیوں کی ہے، لیکن اتنا کم تعداد ہونے کے باوجود اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کو مصیبت میں ڈالا ہوا۔ تو آخر کیا وجہ ہے؟ میرے چند احباب یا دوست احباب فارن کنٹریز میں جو رہتے ہیں، میری بات چیت رہتی ہے،
وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں نا UK، امریکہ، آسٹریلیا یا دبئی بھی سمجھ لیں، تو وہاں پر ایک ہفتے میں اتنی بہتری آ جاتی ہے صحت میں، لیکن جو ہی ہم پاکستان میں آتے ہیں تو یہاں پر بڑی مشکل سے ہم وقت گزار رہے ہوتے ہیں، یہاں پر صحت ٹھیک نہیں رہتی۔ ابھی ہمارے ایک کزن ہے، وہ دبئی جاتی ہیں، وہ بتا رہی تھی کہ وہاں جاتے ہیں تو ایک ہفتے میں میرا بیٹا بہت صحت مند ہو جاتا ہے، وہاں کا دودھ، وہاں کی ڈائٹ، وہاں کی غذا اتنی اچھی ہے۔ آخر کیا ہے وہ جو کھاتے ہیں اور صحت مند ہو جاتے ہیں؟ ہم یہاں پر اتنا کچھ اہتمام کرتے ہیں پھر بھی صحت مند نہیں ہوتے۔ تو اس سے متعلق غور و فکر بھی کرنا چاہیے، چونکہ آج کے احادیث میں آ رہا ہے ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت و تندرستی ہے۔ ایمان کے بعد دیکھیں، میرے اور آپ کے پاس سب سے قیمتی متاع جو ہے وہ ایمان ہے۔ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ رزق کے 4 درجات ہیں، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 صحت، نمبر 3 فرما بردار گھر، نمبر 4 مال۔ تو نمبر 1 کیا ہے؟ ایمان۔ نمبر 2 کیا ہے؟ صحت و تندرستی۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ صحت سے متعلق چند بنیادی باتیں، میں اگرچہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن تھوڑی بہت جو میری اسٹڈی ہے پچھلے چند سالوں کی ٹریننگز کے نتیجے میں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کچھ ڈاکٹرز کو سنا بھی ہے آج کا سبق پڑھانے کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے، کیونکہ میری فیلڈ حدیث ہے اور حدیث کا میں طالب علم ہوں، میری PhD اس میں ہے، تو ہر بندہ اپنی فیلڈ سے متعلق بات کر سکتا ہے۔ تو میں آپ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سے بات کروں گا۔ کوئی میڈیکل سائنس سے متعلق بات آ جائے تو وہ میری ایک کیا کہتے ہیں رہنمائی میں نے لی ہوئی ہے مختلف چینل سے اور مختلف جگہوں سے۔ میں نے باقاعدہ اپنے موبائل میں تمام ٹریننگ کے ٹاپکس اور تمام جو بھی چیزیں ہمیں زندگی میں پڑتی ہیں اس کے متعلق ایک فولڈر بنایا ہوا ہے، ہر ایک کا الگ الگ، اس میں معلومات میں دن رات جو بھی سوشل میڈیا کو دیکھتا ہوں وہاں پہ ایڈ کرتا رہتا ہوں، تو بوقت ضرورت وہاں سے مجھے ایک ہی جگہ سے معلومات مل جاتی ہے۔ تو کبھی آپ نے انٹرسٹ شو کیا تو آپ کو بھی بتا دیں گے کہ اپنے موبائل میں آپ اپنی email ID کے اوپر کیسے معلومات جمع کر سکتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت آپ کو کام آ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، صحت و تندرستی کے ساتھ روزے کا کیا تعلق؟ تو 2 انداز سے بات ہوگی اور برابر چل رہی ہوگی، ایک تو روزہ کا صحت سے کیا تعلق ہے، اور دوسرا صحت کا ہمارے زندگی میں، ہمارے کام کاج میں کیا تعلق۔ قبل اس کے کہ ہم آگے چلیں، ایک دو ضروری باتیں آپ سے عرض کر دوں کہ بیماری کس کو کہتے ہیں۔ بیماری کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے نا، وہ یہ کی گئی ہے کہ ہم جو کھاتے پیتے ہیں، فرض کریں ہماری باڈی کو چاہیے پروٹین، منرل، فائبر، کاربز، اس طرح کی مختلف چیزیں ہماری باڈی کو چاہیے ہوتی ہیں دن رات سروائیو کرنے کے لیے۔ اس میں اگر کمی واقع ہو جائے یا زیادتی ہو جائے، مثلا آپ کو آج 10 چیزوں کی ضرورت تھی اور آپ نے 12 کھا لی، اور اگر آپ کو 10 چیزوں کی ضرورت تھی اور آپ نے 8 کھا لی، تو آپ نے یہ جو توازن برقرار نہیں رکھا، حد اعتدال کے اوپر آپ قائم نہیں رہے، آپ نے جو افراط اور تفریط کر لی ہے، زیادہ کھانا تھا کم کھا لیا، آپ کی باڈی کی نیڈ زیادہ تھی اور آپ نے کم لے لیا، یا آپ کی باڈی کی جو نیڈ تھی آپ نے اس سے زیادہ کاربز لے لیے، کیلریز لے لی، تو اس کی وجہ سے جو رد عمل ہوگا آپ کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں بیماری۔ تو یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ روزہ ان چیزوں کو کیسے بیلنس کرتا ہے، ہماری کمی کو کیسے پورا کرتا ہے اور ہماری زیادتی کو کیسے مینج کرتا ہے۔ تو اللہ اکبر، سب سے پہلی جو آیت ہے ہمارے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، تم زینت اختیار کرو ہر مسجد کے پاس، یعنی جب بھی تم نماز ادا کرو تو خوبصورت لباس پہن کر، اچھا لباس پہن کر، جو بھی ضرورت ہو لباس وہ پہن کر، مکمل لباس پہن کر، ایسا نہیں کہ آپ بس سلیپنگ سوٹ میں سوئے ہوئے تھے، اٹھے اور نماز پڑھی اور جا کے سو گئے، پھر نہیں، بلکہ زینت اختیار کرو۔ محدثین کے ہاں یہ بات بہت دیکھی جاتی تھی
آپ کتنا اچھا لباس پہن کر مسجد جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ جس طرح کسی فنکشن میں جاتے ہیں بہت زیادہ بن ٹھن کے اس طرح بن ٹھن کے جائیں، وہ بھی مراد نہیں ہے. باہر کیف یہ ہے کہ آپ اچھے لگ رہے ہوں، خوبصورت لگ رہے ہوں. جیسے قربانی کرتے ہیں تو اچھا جانور ہو، خوبصورت جانور ہو، دیکھنے میں اچھا لگے. اسی طرح جب آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو آپ اچھا صاف ستھرا خوبصورت لباس پہن کر، مرد ہیں تو خوشبو لگا کر مسجد جائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے عبادت کی رسپیکٹ آئے. جب ہم بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو یونیفارم پہنا کے بھیجتے ہیں تاکہ خوبصورت لگے، ڈسپلن نظر آئے. اسی طرح مسجد جائیں تو اچھے بن کے جائیں. اور دوسری تعلیم کیا ہے؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو. قرآن پاک میں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، اللہ اکبر. ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، سورہ بنی اسرائیل میں. اسراف کہتے ہیں جائز چیزوں کو حد سے بڑھا لینا. مثلا آپ کو کافی تھے 5-6 سوٹ، لیکن آپ نے 10-12-15 سوٹ اپنے گھر میں لٹکائے ہوئے. آپ کے لیے 4-5 شوز کافی تھے، لیکن آپ نے 15-20 لگائے ہوئے. آپ کے لیے کافی تھا گھر کا اتنا اتنا گھر اتنا سامان، تو آپ نے بھر دیا گھر. اسراف کہتے ہیں جائز کاموں کو حد سے زیادہ کرنا، اور تبذیر کہتے ہیں کہ ناجائز کاموں میں حد سے بڑھ جانا. اسی لیے وہاں فرمایا کہ ولا تبذر تبذیر، تبذیر نہ کریں، کیونکہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ناجائز کام اور وہ بھی حد سے زیادہ یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں جو کرتے ہیں. اور یہاں فرمایا کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. اب کھانا پینا جائز ہے، لیکن منع کیا ہے؟ اسراف. اسراف ہے جو آپ کی باڈی نیڈ تھی، جو آپ کی ضرورت تھی، آپ نے اس سے زیادہ کھا لیا. یہ کتنی ایک انسان کو کتنا کھانا چاہیے ہوتا ہے، آج اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. اور دنیا کی سب سے بہترین پرسنالٹی اور بلکہ پرسنالٹیز کو دیکھیں گے کہ وہ کتنا کھانا کھاتے تھے اور وہ کتنا کام کرتے تھے. تو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جائز کاموں کو حد سے زیادہ کر دینا یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. تو اگر ہم رمضان کے روزے اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھ رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ انداز اور وہ سٹائل پسند نہ ہو جس سے ہم سحری اور افطاری کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کیسے بن سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں اور آپ باتوں سے پسندیدہ نہیں بن سکتے. ہاں، باتوں سے انسانوں کے یہاں پسندیدہ بن سکتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں موٹیویشنل سپیکرز کو لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن حقیقت پسندانہ بات کرنے والوں کی بات کم سنی جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہوں، بلکہ اب تو ریلز آ گئی ہیں، بس دو دو یعنی منٹ کی ریل آ جائے، 1 منٹ کی ریل کافی ہے. بس موٹیویشن چاہیے نا، بس بوسٹنگ چاہیے، کیونکہ ہماری قوم کو کام تو چاہیے نہیں، صرف موٹیویشن چاہیے. تو اس لیے موٹیویشنل سپیکرز ان کے ہاں بڑے فیمس ہیں، اور بس وہ اسکرولنگ کرتے چلے جاتے ہیں، سنتے چلے جاتے ہیں، ٹائم ویسٹ کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن حقیقت پسندانہ کوئی کام ہو وہ نہیں پسند، کیونکہ حقیقت پسندانہ بننا نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی ہم اکثر کرتے رہتے ہیں کہ پاکستانی قوم دنیا میں واحد قوم ہے جو کرنے پہ آئے تو سب سے اچھا کام کر جاتی ہے. اور ہمیں بڑی امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں کہ یہ پاکستان ایک پرپز میڈ کنٹری ہے، تو یہاں سے بڑے پرپز فل لوگ نکلیں گے اللہ کی توفیق کے ساتھ. لیکن اب تربیت کی اور اویئرنیس کی ضرورت ہے. کہتے ہیں رزلٹس تب خراب ہوتے ہیں جب چوائسیز خراب ہوتی ہیں، اور چوائسیز تب خراب ہوتی ہیں جب اویئرنیس نہیں ہوتی. مثلا ایک بندے کی صحت خراب ہے تو اس کا مطلب رزلٹ خراب ہے نا آپ کا. تو رزلٹ کیوں خراب ہے؟ آپ کی ایٹنگ اور سلیپنگ چوائسیز بڑی خراب ہیں. اور یہ کیوں خراب ہیں؟ آپ کیوں کھا رہے ہیں اتنا زیادہ یا اتنا انہیلدی؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کھانا ہے. جو کھانا تھا وہ کھا نہیں رہے، جو نہیں کھانا تھا وہ کھائی جا رہے ہیں. بالخصوص رمضان میں تو رمضان کھلانے کا مہینہ تھا دوسروں کو، لیکن ہم نے اس کو کھانے کا مہینہ بنا دیا. تو یہ اس چیز کو سامنے رکھیں. اللہ. تو ہم کیا کریں؟ ہم اس آیت کو سامنے رکھیں. کہتے ہیں قرآن پاک میں جتنی کمال کی یہ آیت صحت سے متعلق بیان ہوئی ہے، آج تک
آسمانی کتابوں میں بھی صحت سے متعلق اتنی کمال کی بات کوئی بھی نہیں ثابت کر سکا، بلکہ ڈاکٹرز یہ بات کہتے ہیں کہ جتنی ہماری میڈیکل سائنس ہے اس کی جو اصل اور بنیاد اور بیس ہے نا، وہ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 ہے۔ تو ہم خوش قسمت ہیں، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو یا یہ بیلنسڈ لائف سٹائل یا ڈائٹ پلانا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العفو والعافیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا اور عافیت کا سوال کیا کریں۔ معافی گناہوں کی، عافیت بیماریوں سے۔ جیسے ہم نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی، ایک قول بیان کیا تھا، حدیث نہیں تھی، قول تھا کہ صحت الجسم فی قلت الطعام وصحت الروح فی اجتناب الآثام، کہ جسمانی صحت کم کھانے میں، یعنی عافیت کا مطلب ہے کم کھانا، اور معافی کا مطلب ہے گناہوں کو ترک۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالی سے گناہوں کی معافی اور صحت و تندرستی، عافیت کی دعا کیا کرے۔ کیوں؟ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ، اس لیے کہ کوئی بندہ یقین کے بعد، یقین مطلب ایمان کے بعد، ایمان کے بعد کوئی بندہ عافیت سے بہتر نعمت نہیں دیا گیا۔ یعنی کہ ایمان کے بعد اگر کوئی میرے اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت اور رحمت اور فضل ہے، وہ صحت و عافیت۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ صحت مند ہوتے ہیں وہ سارے کام کر لیتے ہیں، نماز بھی ٹھیک سے پڑھیں گے، روزے بھی پورے رکھ لیں گے، جہاد کا موقع آئے تو وہاں پر بھی چلے جائیں گے، پورا دن کام کاج بھی کر لیں گے، رات کو بہت اچھا سوئیں گے، دن کو بہت اچھا رہیں گے، بات چیت کریں گے، یعنی خوش مزاج ہوں گے، سمائلنگ فیس ہوگا، گھر میں پرسکون، باہر پرسکون، ایکٹیو، پروڈکٹیو اور بہترین انسان، یعنی دنیا میں آنے کا مقصد پورا کر رہا ہوگا کون بلا؟ صحت مند آدمی۔ اور صحت کے پیچھے ایمان ہو تو ایمان اس کو کنٹرول بھی کرے گا، پھر ایمان اس کو کنٹرول کرے گا، ایسا نہ ہو کہ وہ صحت اور تندرستی کو کہیں غلط استعمال کر جائے۔ تو ایمان نے اس کو آ کے ڈائریکشن دے دی، اور صحت اور تندرستی نے اس کو اٹھا کے اس ڈائریکشن کی طرف چلانا شروع کر دیا، ڈیسٹینیشن پہ کی طرف لے جانا شروع کر لیا۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے نا صحت۔ اور اگر آپ نے صحت کی اہمیت کو دیکھنا ہو تو کبھی کبھی جایا کریں بیماروں کے پاس، بلکہ زیادہ جایا کریں، ہاسپٹلز جایا کریں، دیکھا کریں، کیونکہ بیماروں کو دیکھنے سے آپ کو صحت و عافیت کا صحیح اندازہ ہوگا۔ بلکہ تھوڑی سی بیماری لگ جاتی ہے تو انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ ابھی رمضان سے پہلے آپ نے دیکھا پاکستان میں پولن الرجی سیزن تھا، تو کتنے لوگ بیمار ہوئے۔ مجھے بھی ہفتہ 10 دن جو ہے فلو رہا، میں تو پریشان ہو کے بیٹھ گیا کہ اس سال کروں گا کیا، یہ رمضان آ رہا۔ ہمارے استاد محترم اللہ تعالیٰ ان کو صحت و ایمان سے مزید نوازے، ڈاکٹر فضل اللہ صاحب حفیظہ اللہ، وہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ کوئی رمضان آپ کا بغیر قرآن سنائے گزرنا نہیں چاہیے۔ مجھے یاد ہے اچھے سے کہ میں ایم فل کا تھیسس لکھ رہا تھا، تو نہیں سنایا قرآن اور سستی ہو گئی، تو G6 جامع مسجد میں درس دینے کے لیے استاد محترم تشریف لائے، تو میں وہاں تھا۔ مجھے پوچھنے لگے عبد الرحمن کہاں تراویح پڑھا رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت استفانی نہیں پڑھا رہا، تو وہ ہو اس استادوں نے پھر وہ غصہ ہمارے ساتھ کیا، کیونکہ استادوں کا غصہ تو محبت والا غصہ ہوتا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں؟ میں نے کہا حضرت وہ ایم فل کا تھیسس لکھ رہا ہوں۔ کہنے لگے صحابہ کرام نے روزے رکھ کے جنگ بدر لڑی تھی، اور آپ تھیسس کی وجہ سے قرآن نہیں سنا رہے، کتنی محرومی ہے، کتنی محرومی ہے یہ۔ اور ابھی یعنی اس رمضان سے پہلے، رمضان سے 5-6 دن پہلے میں G11 اسلام آباد سے گزر رہا تھا، تو استاد محترم پہ نظر پڑ گئی، وہ واک کر رہے تھے۔ میں فوراً گاڑی سے اترا، سلام پیش کیا، تو انہوں نے پوچھا آج کل کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ کر رہا ہوں۔ قرآن کہاں سنا؟ میں نے کہا مالدیپ جا رہا ہوں۔ بڑے خوش ہوئے، ماشاء اللہ، دعائیں دی پھر۔ تو یعنی کہ صحت یعنی بگڑنے لگی تو اتنی پریشانی ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارا تراویح جو ہے نا ہم تراویح سے محروم ہو جائے، تراویح پڑھنے سے اور تراویح پڑھانے سے محروم ہو جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے چل رہا ہوتا ہے۔ اور صحت جتنی قیمتی چیز ہے،
اتنا زیادہ اس کے بارے میں کانشیس ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. اگرچہ ہم اس کے بارے میں بہت سستی کا مظاہرہ کر دیتے ہیں، لیکن ہونا چاہیے. باہر کا بھی رمضان چل رہا ہے، اس میں اسی حوالے سے آج کا یہ سبق رکھا گیا ہے کہ ہم اپنی صحت کو دیکھیں، کہاں کمی ہو رہی ہے، کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، کہاں ہم زیادتی کر رہے ہیں کھانے پینے میں، کہاں کمی ہو رہی ہے. اس کے لیے ویسے اصول تو یہ ہے کہ آپ اپنی باڈی چیک اپ ایک دفعہ کسی ماہر ڈاکٹر یا لیبارٹری سے آپ کروائیں. آپ کی فل باڈی چیک اپ ہو، جس سے آپ کو کم از کم ایک اندازہ مل جائے کہ آپ کی باڈی میں کن چیزوں کی کمی ہے، کن چیزوں کی کی زیادتی ہے. اور اس کے اوپر جو آپ کے تھوڑے بہت پیسے لگنے ہیں اس سے پریشان نہ ہو، کیونکہ ابھی یہ تھوڑے سے پیسے دے کر باڈی چیک اپ کروا لینے سے کل بہت بڑی بیماریوں میں لاکھوں روپیہ خرچ کرنے سے بہتر ہے. تو یہ روایت بھی دیکھیے، سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالغنا لمن اتقى. اگر بندہ تقوی اختیار کرتے ہوئے مال و دولت میں فراوانی پالے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی کہ اسلام میں جھوٹی صوفیت نہیں ہے. ایک طرف اس کو ضرورت ہے بہت ساری مال و دولت کی، اور دوسری طرف سے کہہ رہا ہے مجھے نہیں چاہیے. بھائی تقوی اختیار کرتے ہوئے حلال مال جتنا زیادہ ہو اتنا کم ہے. تو آپ علیہ السلام کا یہ فرمایا. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِّنَ الْغِنَى. صحت و تندرستی متقی آدمی کے ہاں مالی فراوانی سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اب دیکھیں کتنی کمال کی بات. صحت کو آپ علیہ السلام نے مال پہ فوقیت دی ہے. لیکن آپ کے پاس صحت ہے تو آپ اپنے پاس موجود مال کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا صحت نہیں ہے اس مال کا کیا فائدہ؟ آپ پرہیز پہ لگے ہوئے ہیں. نہ کھا سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ آ سکتے ہیں. انجوائے تو لائف کر نہیں رہے، لائف انجوائے تو کر نہیں رہے، تو اس مال دول کا کیا فائدہ پھر؟ گاڑیاں آپ کے نیچے ہیں، اے سی والے کمروں میں آپ بیٹھتے ہیں، نوکر چاکر آپ کے دائیں بائیں گھومتے ہیں، لیکن آپ انجوائے تو پھر کر نہیں رہے نا. اصل زندگی تو یہ ہے کہ آپ زندگی سے لطف اندوز ہو. ہاں صحت ہو، مال و دولت ہو حلال کا تو کیا ہی بات ہے. اور صحت و تندرستی یہ سب سے بہترین مال و دولت ہے. عربی کا ایک قول ہے کہ ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا وما اقبح الكفر والافلاس بالرجل. انسان کو اللہ تعالی دین اور دنیا دونوں دے دے، کیا ہی بات ہے. مالدار بھی ہو، دیندار بھی ہو، کیا بات ہے ماشاء اللہ. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے مال کا تخمینہ لگایا گیا، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنتی صحابی ہیں. تخمینہ لگایا گیا تو پتہ کیا چلا؟ پاکستان کے بجٹ سے 10 گنا زیادہ پیسہ تھا. 10 ٹائمز زیادہ پیسہ تھا ان کے پاس. یعنی پورے پاکستان میں جتنے لوگ کماتے ہیں اس سے زیادہ پیسہ ان کے پاس. لیکن تقوی کتنا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو شاعر کیا کہتا ہے؟ ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا. آپ دیندار ہوں اور مالدار ہوں تو کیا ہی بات ہے. لیکن پھر کیا فرمایا؟ وما اقبح الكفر والافلاس بالرجل. ایک طرف بندہ بے دین ہو اور دوسری طرف سے فقیر ہو، اتنی یعنی اتنی بدترین صورتحال ہے یہ. ہاں ایک آدمی دیندار ہے لیکن غریب آدمی ہے تو بات سمجھ آتی ہے، کوئی بات نہیں خیر ہے، ایسا بندہ بھی بابرکت بندہ ہے، کوئی بات نہیں. یہ دنیا مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو خیر ہے. آج کی روایات میں دیکھیے گا آپ صلی السلام کے گھر کا ماحول مبارک اور آپ صلی السلام کا گھر کیسا تھا آج دیکھ لیجیے. یعنی مال و دولت کا ہو جانا یہ کوئی کسی آدمی کے کامیاب ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. دیندار ہونا کامیاب ہونے کی دلیل ہوتی ہے. لیکن مالدار بن جائے، مال آ جائے تو کیا ہی بات ہے. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ وطیب النفس من النعیم. اور یہ جو ہوتی ہے نا اطمینان کی کیفیت، خوشی، دلی طور پر مطمئن، خوش، گھر میں خوش، بچوں کے ساتھ خوش، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ خوش، اور صحت اچھی، گھر میں خوبصورت انداز سے رہنے والا بندہ، باہر نکلا تو لوگ اس کو دیکھ کے ویلکم کہیں، اچھا بندہ آیا، ادھر آیا ادھر آیا، جہاں پر بھی گیا لوگ اس کی تعریف کریں، یعنی اس کو اچھا سمجھیں، بابرکت سمجھیں، خیر محسوس کریں، اس کو دیکھ کر بھاگے نہیں. آپ نے فرمایا کتنا برا ہے وہ شخص جس کے شر سے لوگ بھاگتے ہیں. تو آپ نے فرمایا وطیب النفس من النعیم، یہ بھی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عزت اور احترام سے نوازا ہوا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے۔ اور اب آ جاتے ہیں اس طرف، روزے کا صحت سے کیا تعلق ہے؟ روزے کا صحت سے کیا تعلق؟ دیکھیں، جب تک آپ روحانی طور پر مضبوط اور فٹ نہیں ہوتے، آپ جسمانی طور پر فٹ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے کبھی بھی، جب تک آپ روحانی طور پہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ جب تک آپ کی روحانی صحت ٹھیک نہیں ہے، تب تک آپ جسمانی طور پر صحیح نہیں ہو سکتے۔ یہ آپ نے دیکھا ہے بڑے بڑے باڈی بلڈرز، یہ آپ کا کیا کر رہے ہیں؟ جسمانی طور پر فٹ ہوتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ میں جم جاتا رہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے، یہ سپلیمنٹ لیتے ہیں اور ایسے ایسے جس کی بنا پر بس مسلز بنے اور باڈی شیپ ذرا بہتر ہو جائے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ آپ یقین کریں کہ وہ ڈاکٹر خالد جمیل صاحب ہیں لاہور کے، اللہ تعالیٰ ان کو ذائقہ عطا فرمائے، بڑی کمال کی ویڈیوز بناتے ہیں۔ وہ تو اس چیز کو سخت جو ہے نا منع کرتے ہیں، یہ اس طرح کی سپلیمنٹ لینے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح جلدی بیماری، جلدی موت آتی ہے۔ اب کیا ہے، جو بندہ روحانی طور پر بہتر ہوتا ہے وہ جسمانی طور پر بہتر ہوتا ہے۔ اور ہماری روحانیت کی قاتل کیا ہے؟ گناہ، اور بالخصوص وہ گناہ جو انسان کی فطرت میں ٹیسٹ اور امتحان کے لیے رکھ دیے تھے۔ اور ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے، انسان جب جوان ہوتا ہے تو اس وقت اس کو کچھ خواہشات اور شہوات جب تنگ کرتی ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں نا سیکشول نیڈز، یہ انسان کے لیے زہر قاتل بھی ہیں اور انسان کی دنیا واقع تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے روزہ کیسے اس کو ٹھیک کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، یا معشر شباب، اے نوجوانوں، کیونکہ جوانی میں ہوتا ہے نا، جوانی بڑی مستانی ہوتی ہے، تو اے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس سے طاقت میسر ہو تو وہ شادی کرے، کیونکہ شادی کے بعد آپ کو گھر چلانا ہے، اس کے لیے آپ کو مالی طاقت ہونی چاہیے۔ جس کے پاس مالی طاقت موجود ہے تو وہ شادی کرے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ شادی آپ کی نگاہ کو سب سے زیادہ جھکا دیتی ہے، یعنی حیا آ جاتی ہے، اور آپ کے ستر اور شرمگاہ کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا کہ جب کسی بندے کی نظر کسی عورت پہ پڑے اور اس کو پسند آئے تو فوراً اپنے گھر میں جائے، اپنی بیوی کے پاس جائے، کیونکہ بیوی کے ساتھ بھی وہی کچھ ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ تو کیا ہے، سب سے زیادہ آنکھوں کی حفاظت اور سطر کی حفاظت ہوتی ہے کس سے؟ شادی کرنے سے۔ اب دیکھیں، شادی ایک حل ہے، شادی ایک حل ہے۔ تو مجھے جو ہے نا جب شوگر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دے دی اس سے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت دے۔ تو مجھے ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ تو مجھے کہنے لگے کہ جس بندے کو شوگر ہو جائے تو اس کا سب سے حل پتہ کیا ہوتا ہے؟ بہتر شادی کر لو، کیونکہ شوگر بیماری نہیں ہوتی، شوگر سٹریس لیول ہوتا ہے اصل میں۔ آپ کی لائف سٹائل شوگر ہوتی ہے، آپ کی جو کیا کہتے ہیں نا انہیلدی لائف سٹائل اینڈ ڈائٹ سٹائل، یہ اس کو شوگر کہتے ہیں۔ تو جب آپ شادی شدہ ہوتے ہیں تو رسپانسیبل ہوتے ہیں، تو آپ دیکھ کے چلتے ہیں، پھر آپ کو اطمینان جو ملتا ہے، سب سے بڑی ابھی حدیث میں پڑھا نا، طیب النفس من النعیم، یہ جو آپ کی یہ کہتے ہیں نا مطمئن اور خوشی والی زندگی ہوتی ہے، یہ بھی تو دراصل بہت بڑی سٹریس کو ریلیز کر دینے والی ہوتی ہے نا۔ لیکن ایک آدمی کے پاس طاقت نہیں ہے مالی شادی کرنے کی، تو پھر کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو آدمی شادی کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ کیا کرے؟ روزے رکھے۔ کتنے روزے رکھے؟ جتنا اس کو کنٹرول چاہیے اتنا، یا جیسے ہم نے شاید فرسٹ یا سیکنڈ لیکچر میں بات کی تھی ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی، کہ وہ اتنے روزے رکھتے تھے کہ ان کے گھر میں دن کو کھانا بنتا ہی نہیں تھا، اور اگر کھانا بننے کے آثار نظر آتے تو وہ تبھی ہوتا تھا جب ان کے گھر مہمان آئے۔ تو جتنا آدمی کو یہ پریشانی ہے اس گناہ میں مبتلا ہونے کی، تو اس کا کیا ہے؟ روزے رکھے پھر۔ تو روزہ کیا کرے گا؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا، روزہ اس کے لیے کیا بنے گا؟ ڈھال بن جائے گا۔ ڈھال کا مطلب ہوتا ہے آپ اور آپ کو نقصان دینے والی چیز کے درمیان رکاوٹ، فلٹر بن جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مفہوم یہ ہے
بچہ بچی جب بھی جوان ہو جائیں فوراً شادی کرواؤ مناسب رشتہ ملنے پہ۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بہت جلدی شادیاں ہوتی تھی۔ آج ہمارے ہاں بچہ سٹیبل ہو جائے، بچہ مالدار ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، قرآن تو اس کے بالکل الٹ بات کرتا ہے۔ آپ سورہ نور پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ تم اپنی لونڈیوں کو اور اپنے نیک لوگوں کو، مردوں کو شادی کرواؤ اگر وہ فقیر ہیں، شادی کی طاقت نہیں رکھتے، تو یغنیہم اللہ من فضل، اللہ تعالیٰ ان کو مالدار کر دے گا۔ صحابہ تابعین کو جب درس دیتے تھے شادی کا، اور اگر آگے سے کوئی بندہ یہ کہہ دیتا یا حضرت وسائل نہیں ہے، وہ فرمایا کرتے تھے جو تیرے گھر میں آئے گی نا وہ اپنا رزق لے کے آئے گی، تو کوئی اس کو رزق دینے والا نہیں ہے، بس اپنے آپ کو سنبھال اور اس کو سنبھال۔ ہر بندہ اپنا رزق خود، ہم نے خود دیکھا ہے، شادی سے پہلے اسلام آباد میں ہمیں کوئی کھانا نہیں پوچھتا تھا، شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے برکتیں دے دی۔ میں اسلامی یونیورسٹی پڑھتا تھا، دن کا کھانا کھانے کے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے، اور بڑی مشکل سے میں نے ایک جگہ ٹیوشن پڑھانا شروع کی، وہاں سے 3,000 ملتے تھے، تو اس سے بڑی مشکل سے کہیں گزارا ہوتا تھا۔ میرے پاس سونے کے لیے بستر نہیں تھا اسلام آباد میں، جب میں 2002 میں بی اے آنرز میں اسلامی یونیورسٹی آیا ہوں، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس کے آپ کو مالی فائدے بھی ہیں، آپ کے صحت و تندرستی کے فائدے ہیں، لیکن اگر آپ شادی نہیں کر سکتے، کو مشکل ہے، ماں باپ رکاوٹ ہیں، آج کل تو ماں باپ سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا، بچے جوان شادی کے قابل، رشتے مل سکتے ہیں آرام سے، بس یہ پسند نہیں آ رہا، وہ پسند نہیں آ رہا، فلاں پسند نہیں آ رہا، فلاں پسند نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں نا ہمارے ہاں شادی میں بچے کا فیوچر دیکھا جاتا ہے اور بچی کی کا ماضی دیکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ اللہ کے نام پہ شادی کر دیں۔ ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بس فوراً ہی کر دیں، ایسے ہی بس جو جی میں آئے کر دیں، ایسا نہیں، دیکھ بھال کے کریں، یہ زندگی بھر کا فیصلہ ہوتا ہے، اور پاکستان میں یہ ہے کہ مرتبہ ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو اب آپ کیا کریں کریں، لیکن اگر ایک آدمی کو مجبوری ہے، نہیں کر پا رہا، نہیں وسائل، مشکل ہے، پریشانی ہے، وہ روزے رکھے نا۔ اب آپ دیکھیے کہ روزہ کیا کرے گا، اس کے اندر جو بھی کیا کہتے ہیں نا افراط اور تفریط ہو رہا ہے، جو بھی خواہشات غلط راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کنٹرول کر دیں گے۔ اور آپ کہتے ہیں نا مرد وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو بیوی دی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کو، اس کا جو حق مہر تھا نا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت تھی اپنے سسر محترم کی، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو وہ عورت پسند آئی تھی نا، وہ اس کی حیا تھی۔ تو خیر اس کے اوپر ہم الگ سے کوئی بات کریں گے۔ تو ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ کیا ہے، روزہ آپ کی جسمانی، روحانی اور اور ہر طرح کی پریشانیوں کا بہترین علاج ہے، چونکہ روزے کی وجہ سے آپ کو طاقت ملتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ جو مشہور ہے نا کہ روزے کی وجہ سے آپ کمزور ہوں گے، ایسا نہیں، روزے کی وجہ سے آپ کو طاقت ملتی ہے، اور غلط طاقت درست ہو جاتی ہے۔ میرے ایک دو دوست ہیں، باڈی بلڈر ہیں، لیکن وہ کوئی فوڈ سپلیمنٹ وغیرہ ایسا کچھ نہیں لیتے، لیکن وہ ہیں بڑے فٹ۔ میں نے جب بھی ان کو دیکھا ہے روزے میں دیکھا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں آپ اتنا روزہ رکھتے ہیں پھر بھی فٹ ہیں؟ کہنے لگے اس لیے تو فٹ ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو ہماری صحت میں روزے کا کتنا اہم دخل ہے۔ اب آپ دیکھیے روزہ ہمیں صحت مند کیسے رکھتا ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، آج بھی اس کو دیکھ لیجئے کہ روزہ ہمیں کھانے اور پینے کو کنٹرول کرتا ہے، کھانا پینا، سونا جاگنا۔ یا وہ بات بھی ذہن میں رکھیں جو ہم نے چند دن پہلے کی تھی، کہ اگر آپ بہت بہترین دن گزارنا چاہیں، یعنی پروڈکٹیو ڈے گزارنا چاہیں، مفید دن، فائدہ ہو آپ کے کاموں سے، آپ کو، آپ کی نسلوں کو اور انسانیت کو، تو اس کے لیے آپ کو نیند اچھی لینی پڑے گی، رات اچھی ہونی چاہیے پھر۔ اور نیند آپ کی تب اچھی ہوگی جب آپ کی ڈائٹ اچھی ہوگی۔ اور ڈائٹ اچھی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اتنا کھائیں جتنا آپ کی باڈی نیڈز ہیں، چونکہ اور کتنی باڈی نیڈ ہوتی ہے، یعنی ایک آدمی کو کتنی ضرورت ہوتی ہے،
تو اب آپ یہ دیکھ لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بط، جتنا برا برتن انسان اور آدمی اپنا پیٹ بھرتا ہے، پیٹ کو بھرتا ہے، اتنا برا برتن دنیا میں کوئی نہیں۔ بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کے پیٹ کو سیدھا رکھیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے لقیمات، چھوٹے چھوٹے تھوڑے سے لقمے، لقیم تصغیر ہے نا، چھوٹے چھوٹے اور تھوڑے سے چند نوالے، یہ آپ کے لیے، ایک انسان کے لیے کافی ہے۔ فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ، ہاں اگر زیادہ کھانا چاہتا ہے پھر کیا کرے؟ ثُلُثٌ لِطَعَامِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِ وَثُلُثٌ لِنَفْسِ، تین حصے کرے، ایک حصہ کھانا کھائے پیٹ میں، یعنی پیٹ کے تین حصے کرے، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پینا اور ایک حصہ سانس کے لیے۔ اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کا آسان حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتلا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعام الواحد یکفی اثنین، دو بندے، یعنی ایک بندہ جتنا کھانا کھاتا ہے وہ دو کے لیے کافی۔ مثلا ایک بندہ کتنا کھانا کھاتا ہے؟ دو روٹیاں اور ایک پلیٹ سالن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو بندوں کے لیے کافی، یہ دو بندوں کے لیے زیادہ ہے۔ کافی کیا ہے؟ کافی جس سے گزارا چل سکتا ہے وہ کتنا ہے؟ وہ چند چھوٹے لقمے ہیں۔ آپ اس کو یوں کر سکتے ہیں کہ آدھی روٹی ایک آدمی کے لیے کافی ہوتی ہے ایک ٹائم۔ اگر کوئی جسمانی مشقت کرنے والا مزدور ٹائپ بندہ ہے جو پسینہ بہاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دو روٹیاں کھا لے، کیونکہ اس نے کیلریز کو برن کرنا ہے تو اس کو کیلریز چاہیے۔ جو ہم جیسے لوگ ہیں چلو ٹائپ، ہر وقت اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وقت گاڑی میں بیٹھے، ادھر بھی اے سی چل رہا ہے، اور یا اتنا زیادہ اس کا فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ کیلریز کم لے۔ اگر کیلریز زیادہ لے گا پھر برن نہیں کرے گا، پھر وہ فیٹ میں کنورٹ ہو کر پھر آپ کے لیے ایک مصیبت بن جائے گی اور آپ کو موٹاپا آ جائے۔ ہمارے ہاں موٹاپا ایک بہت بڑی بیماری ہے، بلکہ سوری، موٹاپا، شوگر، بی پی اور یہ اتنی بڑی بڑی جو بیماریاں ہیں نا، ان کو بیماریاں نہیں کہتے، ان کو لائف سٹائل کہتے ہیں۔ اور لائف سٹائل کیا ہے؟ بس کھاتے رہو اور سوتے رہو، موبائل ہاتھ میں پکڑ کے پوری دنیا کو انجوائے کرتے رہو۔ تو صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ روزہ ہمیں آ کے یہ جو بیلنسڈ ڈائٹ ہے، تھوڑا کھاؤ، تھوڑا سو اور تھوڑا پیو، اس میں آ کے مدد کرتا ہے۔ کیسے مدد کرتا ہے؟ آپ سحری کے ٹائم کھاتے ہیں اور شام تک پھر آپ کچھ بھی نہیں کھاتے، کنٹرول کا، سیلف کنٹرول بھی روزے سے آتا ہے آپ کو۔ جیسے پہلے حدیث میں پڑھا نا کہ جو بندہ شادی کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ کیا کرے؟ روزے۔ تو روزہ رکھنے سے کیا ہوگا؟ سیلف کنٹرول آئے۔ یہاں پر کیا ہے؟ صبح سے لے کے شام تک جب وہ کھانا پینا نہیں کرے گا تو سیلف کنٹرول آئے گا۔ اور سیلف کنٹرول تو چاہیے آج کے زمانے میں، ہر بندہ منہ اٹھا کے جو ہے نا اپنے سارے معاملات خراب کر رہا ہے۔ سیلف کنٹرول ہمارے ہاں نہیں، تو صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہیں گے تو شام کو چل کے پھر کھائیں گے تو پھر صبح تک وہ سلسلہ چل جائے گا۔ اب یہاں پر یہ بھی دیکھیے کہ جب اتنا کھانا کافی ہے تو سحری اور افطاری میں ہمیں اتنا ہی کھانا چاہیے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، زیادہ کھانا اور دو دو پراٹھے اور وہ بھی آئل میں بنا کر کھانے سے اور افطاری کے ٹائم ایک منٹ، وہ میرا خیال ہے کہ ہو گئی۔ ایک منٹ ذرا، فائل کہاں چلی گئی؟
ہاں یہ جی، اب بات کر رہے تھے کھانا کتنا کھانا چاہیے، تو اس میں ہم نے بات کی کہ کھانا حسب ضرورت کھانا چاہیے، اور حسب ضرورت کا مطلب ہے کہ ایک بندے کا کھانا دو کے لیے کافی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنا کھانا کھاتے تھے؟ اللہ اکبر! کل میں ایک گفتگو سن رہا تھا کسی کی، انہوں نے ایک بڑی پتے کی بات کی، انہوں نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کو رزق دیتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو اس کو فاقہ دیتے ہیں۔ یہ بات نا بڑی کسی نے تجربے کی روشنی میں کی ہے، کوئی حدیث تو نہیں ہے لیکن تجربے کی روشنی میں کہی ہے۔ جس بندے سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں تو اس کو رزق دیتے ہیں، بلکہ یہ بھی صحیح ہے، اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے خوش نہیں ہوتے اس کو بھی مال و دولت میں کثرت دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات انہوں نے کہی کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ فاقہ دیتے ہیں، اور انہوں نے یہ بات کہی اور اس کے بعد میرے ذہن میں یہ باتیں آنا شروع ہو گئیں کہ یار وہ کوئی حدیثیں تلاش کریں۔ انہوں نے یہ کہا دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آپ علیہ السلام کے گھر کا ماحول کیسا تھا وہ بھی دیکھ لیا، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ما اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم خبزا مرققا ولا شاتا مسمومتا حتی لقی اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی باریک روٹی، پسے ہوئے آٹے کی روٹی، ریفائن آٹے کی روٹی کبھی نہیں کھائی، اور آپ نے کبھی بھی شاتن مسموطتن یعنی بھنی ہوئی اور بڑی جو ہے نا باربیکیو اور اس ٹائپ کی کبھی بھی بکری نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ اللہ سے مل گئے۔ یعنی زندگی بھر آپ علیہ السلام نے ریفائن آٹے کی روٹی اور اسی طرح بہت زیادہ بنا ہوا اس طرح کا کھانا نہیں کھایا۔ پھر آپ دیکھیے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان کننا آل محمد لنمکث شہرا ما نستوقد بنار ان هو الا التمر والماء۔ ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا ہوتا تھا؟ پورا پورا مہینہ آگ نہیں جلاتے تھے، اس لیے کہ ہوتا ہی کچھ نہیں تھا پکانے کے لیے، تو پھر کھاتے کیا تھے؟ التمر والماء، کھجور اور پانی۔ ہماری غذا کیا تھی؟ کھجور اور پانی۔ ہمارے یہاں تو سمجھتے ہیں نا کتنی غربت تھی، لیکن یہ بھی تو ساتھ دیکھیں نا، ہائی پروٹین، کھجور اور پانی۔ پھر یہ دیکھیے ایک یہ روایت تھوڑی سی یعنی صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہ مر بقوم بین ایدیہم شاۃ مصلیۃ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری رکھی ہوئی تھی، فدعوہ فابى ان یاکل، انہوں نے دعوت دی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کیا فرمایا؟ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم یشبع من خبز الشعیر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے کبھی بھی پیٹ بھر کر جو کی روٹی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ کیفیت تھی۔ اور سیدنا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثۃ ایام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے آل بیت 3 دن تک مسلسل کبھی بھی گندم کی روٹی نہیں پا سکے، حتی لقی باللہ، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت۔ یہ کیفیت ہوا کرتی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رجلا کان یاکل اکلا کثیرا، ایک بندہ بہت زیادہ کھانا کھایا کرتا تھا، فاسلم، مسلمان ہو گیا،
فَكَانَ يَأْكُلُ أُكُلًا قَلِيلًا، پھر وہ کم کھانا کھاتا تھا. اب دیکھیے نا، اسلام آپ کو ایسا سیلف کنٹرول سسٹم اور سیلف ڈیفenس ایسا دے دیتا ہے کہ آپ خود بخود کنٹرول ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسلام کی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے نا. اگر ہم اچھے مسلمان ہوتے تو یہ کیوں بلا، انسان جب اسلام قبول کرتا ہے با عمل ہو جاتا ہے. آج کے زمانے میں کیا با عمل ہو جاتا ہے، ہم سارے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان ہیں، با عمل ہو جاتا ہے. اس کا جو ہوتا ہے نا صبح و شام کے اذکار، تلاوت قرآن، تعلق باللہ، یہ روحانی غذا اتنی ملتی ہے. اب صلی والسلام وصال کا روزہ رکھتے تھے، پتہ ہے آپ کو؟ وصال کا روزہ ہوتا ہے سحری کھائی، افطاری کے وقت کچھ نہیں کھایا، چھوڑ دیا، تو کیا ہوا؟ اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا جی. 2 دن ہم رکھتے ہیں نا 12 گھنٹے کا روزہ، آج سمجھ لیں 13 گھنٹے کا روزہ. تو آپ علیہ السلام اس کو دن رات ہو گئے کتنے؟ 24 گھنٹے. اور اس کو آپ علیہ السلام 36 گھنٹے تک لے جاتے تھے. تو آپ علیہ السلام نے پھر امت کو منع کیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بیمار پڑ جائے. پھر آپ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. کیا کھلاتا پلاتا ہے؟ روحانی تلاوت، کثرت تلاوت، ذکر و اذکار. جو بندہ بہت زیادہ ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کرنے والا ہوتا ہے نا، اس بندے کو بھوک ویسے کم لگتی. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت کمال کی بات کر دی. وہ فرمانے لگے موسیٰ علیہ السلام جب سفر پہ نکلے تھے دنیاوی سفر، یعنی دنیا میں سفر، خضر علیہ السلام سے پڑھنے کے لیے، تو راستے میں بھوک لگ گئی تھی. اپنے غلام سے کہنے لگے آتینا غدا، سورہ کہف میں آتا ہے نا، کھانا لاؤ بھائی. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، 40 راتیں گئے، ایک دن بھی بھوک نہیں لگی. یا اللہ. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ جڑے رہتے ہیں نا، پھر آپ کو روحانی ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ آپ کو نا جسمانی بھوک لگتی ہی نہیں، آپ انرجیٹک رہتے ہیں. کل میں ایک ڈاکٹر صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہنے لگے کہ میں نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ شروع کی 48 گھنٹے کی، اور میں 48 گھنٹے میں اتنا آپ کو انرجیٹک فیل کر رہا تھا کہ میں باہر واک پہ گیا ہوں، ایک ہوٹل کے پاس سے گزرا تو لوگ کھا رہے تھے، تو میں ان کو دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ یہ کھانے والے اتنا انجوائے نہیں کر رہے جتنا میں اپنے آپ کو انجوائے کرتا ہوں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے آپ جب مسلمان بنتے ہیں، با عمل بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو روحانی طور پر اتنا سٹرونگ کر دیتے ہیں، آپ کو پھر ان جسمانی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اور یہ اس کی واضح دلیل ہے، صحیح بخاری سے مسلم کی روایت کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ بہت کھانا کھایا کرتا تھا، پیٹو تھا پیٹو، مسلمان ہو گیا اور کم کھانا کھانے لگ گیا. تو فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا ان المؤمن یأکل فی معی واحد، معین واحد، مومن ایک آنت میں کھانا کھاتا ہے، والکافر یأکل فی 7 امعاء، اور کافر کتنا کھاتا ہے؟ کافر کتنا کھاتا ہے؟ کافر 7 آنتوں میں کھانا کھاتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اس کا مطلب ہے کافر تو کھانے پینے کے لیے آیا ہے، مومن نے تو جو انجوائے آخرت میں کرنا ہے نا، اس کے لیے مومن جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، ان چیزوں میں نہیں پڑتا. اور اگر آپ چلے جائیں قرآن پاک میں، قرآن پاک میں وہ آیت میں یہاں پہ نوٹ نہیں کر سکا چونکہ کلاس کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے، میں نے دیکھا. ویسے جب آپ کلاس میں آتے ہیں نا تو آپ کے ذہن اللہ تعالیٰ سے کھولتے ہیں، ایسی ایسی باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں جو پہلے نہیں ہیں. یہ آپ آیت دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہاں ہے یہ آیت؟ ہاں، یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 26واں پارہ، اور آیت نمبر ہے 12. والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم. کافر لوگ یتمتعون، کھیل تماشا کرتے ہیں، زندگی کو مقصد پہ لانے کے بجائے بس لہو و لعب اور اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں گزارتے ہیں. تو کیا کیسے کیا کیفیت ان کی ہوتی ہے؟ یأکلون کما تأکل الانعام، ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جو اندھا دھند کھاتے ہیں، صبح شام ہر وقت کھاؤ کھاؤ کھاؤ، بس ان کی ملاقاتیں صرف کھانے کی دعوتوں پہ ہوتی ہیں، ان کا مقصد صرف کھانا ہوتا ہے بس. اور ٹھکانہ کیا ہے؟ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے، آگ آگ. ہم تو اب دیندار لوگوں کو دیکھ کر بھی پریشان ہو جاتے ہیں بسا اوقات. رمضان سے پہلے ایک جنازہ تھا، اس میں ملاقات ہو گئی کچھ علماء سے،
تو ان کے پیٹ اتنے نکلے ہوئے تھے، میں نے جب وہ ملنے لگا تو میں ان سے کہا میں آپ سے معانقہ کروں یا مباطنہ کروں؟ آپ کے بطن اتنے نکلے ہوئے ہیں، آپ کا تو میرے تو عنق سے یعنی میرے گلے سے آپ کا گلا مل ہی نہیں رہا، یہ کیا کیفیت بنائی ہے بھئی آپ نے؟ ایک دین کا عالم ہو اور آپ علیہ السلام کا جو ایٹنگ سٹائل ہے وہ آپ کو پتہ بھی ہو، تو پھر آپ کی یہ کیفیت ہے کہ آپ کے اتنے بڑے بڑے توند نکلی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام تو اس کو پسند نہیں کرتے تھے، یہ تو منافقین والی کیفیت تھی۔ اور آج میں صبح روایت دیکھ رہا تھا، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آپ نے فرمایا میری امت کے اکثر منافق علماء اور قراء ہوں گے، یعنی میری امت کے منافقین کی اکثریت کیا ہوگی؟ علماء اور قاری لوگوں کے۔ اللہم احفظنا منهم۔ تو کافر جو ہے وہ ایک ہاتھ میں نہیں کھاتا بلکہ سات ہاتھ، کافر کھاتا ہی کھاتا، یا کرونا کماتا کل الانعام۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ سری لنکا میں ایک سیمینار ہو رہا تھا، تو ایک بندے نے ڈاکٹر سے پوچھا، کیونکہ سری لنکا میں ہاتھی ہوتے ہیں بہت، انہوں نے پوچھا کہ وہ ڈاکٹر یہ بات کر رہا تھا کہ موٹاپے کی وجہ سے شوگر ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ موٹاپے کی وجہ سے اگر شوگر ہوتی تو یہ ہاتھی کو سب سے پہلے شوگر ہوتی، تو یہ جانوروں کو شوگر کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس نے بڑا کمال کا جواب دیا، اس نے کہا اصل میں نا جانوروں کو اس لیے شوگر نہیں ہوتی کہ وہ انسانوں کی طرح نہیں کھاتے، اور آج انسان کیا ہے؟ جانوروں کی طرح کھاتے، بلکہ انسان جانوروں سے بھی برے ہوتے، تو کھانا جو ہے نا کم، یہ آپ صلی السلام کی سنت ہوا کرتی تھی۔ اور پانی جو ہے وہ زیادہ لینا چاہیے، جیسا کہ آپ صلی السلام نے فرمایا کہ ان اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم ان يقال له، قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال کھانے پینے سے متعلق کیا جائے گا بندے سے، وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے الم نصحح لک جسمک، کیا میں نے آپ کو صحت مند جسم نہیں دیا تھا؟ وَنُرْوِيَكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اور کیا میں نے تجھے ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا؟ پانی اتنی بڑی نعمت ہے، تو پانی یعنی واٹر انٹیک آپ کی زیادہ ہو رمضان میں، چونکہ روزہ رکھنے کی بنا پر آپ میں پسینہ بھی نکلتا ہے اور بہت سارے آپ کے جو ہے وہ چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، اس میں پانی زیادہ لیں اور کھائیں کم، اور کھائیں اس لیے بھی کم، جیسے بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول ما ينتن من الانسان بطنه، جب انسان کو دفن کیا جائے گا سب سے پہلے اس کی باڈی سے جو چیز ختم ہو جائے گی، ینتنو مطلب بوسیدہ ہو جائے گی، بدبودار ہو جائے گی، پھٹ جائے گی، وہ اس کا پیٹ ہے۔ فمن استطاع الا ياكل الا طيبا فليفعل، جو یہ طاقت رکھتا ہو کہ وہ صرف طیب اور پاک صاف کھائے سو وہ ایسا کرے، کیونکہ پیٹ کی خاطر لوگ حرام کھاتے ہیں، تو اسی پیٹ نے سب سے پہلے جا کے پھٹنا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور تین چیزیں آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں تو آپ صحت مند رہیں گے، اور رمضان میں ان تین چیزوں کا خیال بہت زیادہ کریں۔ ایک، وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمن، واٹر انٹیک زیادہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ اور دوسرا، نیند اچھی لیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، ہم نے تمہارے لیے یا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات کو آرام اور نیند کو سباتن بنایا ہے، سباتن، سبات۔ دوسری آیت میں بھی دیکھیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، سبات، نیند کو سبات کیوں کہتے ہیں؟ اس کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں آرام، حالانکہ اس کا مفہوم تھوڑا سا وسیع ہے۔ سبات سبت سے ہے نا، سبت، تو اصحاب السبت یہودی تھے، تو سبت کہتے ہیں کاٹ دینے کو، ختم، یعنی یہودیوں کو کے لیے جمعہ ہفتے کا دن تھا یوم السبت، اس لیے کہ وہ ان کو پابندی تھی کہ آپ نے ہفتے کے دن دنیا سے کٹ جانا ہے، کوئی دنیاوی کام کاج نہیں کرنا، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں یوم السبت۔ تو نیند کو سبات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے غم، پریشانیاں، تھکاوٹ اور باڈی جتنی بھی تکالیف ہوتی ہیں ان کو کاٹ دیتا ہے اور آپ کو بالکل فریش کر کے اٹھا دیتا ہے۔ ایک تو واٹر انٹیک زیادہ کریں، دوسرا اپنی نیند بہت اچھی کریں، اور تیسرا یہ والی آیت دوبارہ دیکھ لیں کہ کھانا پینا اتنا کریں جتنا ضرورت ہے بس۔ اور اس سلسلے میں یہ بات دیکھیں، یہ معلومات گائنی وارڈ، آپ دیکھ رہے ہیں تصویر، معلومات گائنی وارڈ، اور باہر کون کھڑا ہے، یہ دیکھیں آپ،
اور یہ آپ نے یہ جو نہیں یہ کوئی فیک پکچر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ریئل پکچر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اس طرح کے یہ جو پولیس ہے یا اس طرح کے کچھ لوگ، آپ یقین کریں کہ ان کی واقعی میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ ان کا اتنا پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے نا شک ہونے لگ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا کیفیت ہے، مردوں کی یہ کیفیت ہو تو یہ مرد کو لڑیں گے، اس طرح کے لوگ پاکستان کی حفاظت کریں گے؟ اور رمضان میں بھی بسا اوقات یہ والی کیفیت ہوتی ہے۔ دیکھیں رمضان میں کچھ لوگوں کا پاؤں کا سائز کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس بندے نے بڑے سنبھال کے بات کی ہے۔ اب جو ہے نا پہلا دن تھا تو پاؤں آپ دیکھیں نیچے سے کتنے باہر تھے، اور ڈے 10 10 دن میں پاؤں جو ہے نا تھوڑے سے کم ہو گئے، اور 20 دن میں پاؤں اور کم ہو گئے، اور 30 دن میں پاؤں نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو کیا چیز بڑی؟ پیٹ بڑھ گیا۔ اب پیٹ کیوں بڑھتا ہے یہ سائنس بھی آپ سمجھ لیں، بلکہ آپ کو سمجھ ہوگی اس بات کی، جو بات ہم پہلے کر بھی چکے ہیں۔ جب بھی آپ کیلریز لیتے ہیں، یعنی کاربوہائیڈریٹس کا ریشو بڑھا دیتے ہیں، روٹی، چاول، میٹھا اور آئلی چیزیں، سموسے، پکوڑے، یہ سارا کچھ آپ لیتے ہیں نا، یعنی یہ جو ایک سموسا ہوتا ہے نا، اس میں 1000 کیلریز ہوتی ہیں۔ 1000 کیلریز کو برن کرنے کا پتہ ہے کیا طریقہ ہوتا ہے؟ 8 کلومیٹر واک، یا آدھا گھنٹہ سائیکلنگ، یا آدھا گھنٹہ سوئمنگ، تب جا کے یہ ایک سموسا ہضم ہوگا۔ ہمارے ہاں لوگ یعنی ڈائبیٹک جو ہوتے ہیں وہ میٹھا کم کھاتے ہیں۔ کیوں کم کھاتے ہیں میٹھا؟ اس لیے کہ شوگر ہے، لیکن ایک روٹی میں 8 چمچ شوگر ہوتی ہے، یعنی 16 چمچ شوگر کھا کے چائے پھیکی پیتے ہیں۔ تو طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو بنایا ہے، ہمیں کاربز بھی چاہیے، ہمیں پروٹین چاہیے، ہمیں منرل چاہیے، ہمیں فائبر چاہیے، ہمیں مختلف اور بہت ساری چیزیں چاہیے، اچھا ہمیں سپلیمنٹ چاہیے۔ تو ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ تین چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 1 پروٹین زیادہ، مثلا آپ انڈے لیں، گوشت، چنے، مچھلی، اور اسی طرح دہی، دودھ، گھی، مکھن، یہ چیزیں زیادہ لیں آپ۔ اور روٹی چاول آپ کم کرتے ہیں، بلکہ ڈاکٹر خالد جمیل صاحب تو کہتے ہیں روٹی چاول چھوڑ ہی دیں، لیکن روٹی چاول چھوڑیں گے تو تھوڑا سا مسئلہ ہوگا، لیکن اس کو پراپر کسی بندے کی رہنمائی میں چھوڑی جا سکتی ہے۔ میں نے کچھ عرصہ روٹی نہیں کھائی تو کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ زیادہ اچھا ہو گیا، لیکن وہ ابھی نہ کریں۔ آپ آدھی روٹی لے لیں، باقی آپ اچھا سا کھانا، سحری اور افطاری میں آپ پروٹین زیادہ لیں، دودھ، مکھن، دہی، اور مچھلی اور چکن، گوشت کوئی بھی ہو، خواہ وہ بیف ہے، خواہ مٹن ہے، خواہ چکن ہے، خواہ مچھلی ہے، کچھ بھی ہے وہ آپ لیں۔ اس طرح کیا ہوگا؟ آپ کی کیلریز کم ہوگی، اور آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور شام تک وہ کیلریز برن بھی ہو جاتی ہے۔ روزہ ایک بہت بڑی جو ہے نا کیا کہتے ہیں نا، بہت بڑی دوائی ہے۔ آپ اپنے ڈاکٹر خود ہیں، آپ اپنے لیے سب سے بڑی مصیبت خود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے لیے کھانے پینے کی فراوانی پیدا کر کے نا ایک بہت بڑے امتحان میں ڈالا ہوا ہے۔ رمضان آتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں، ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتے۔ صبح آپ دیکھ لیں کتنا زیادہ، دو دو روٹیاں، وہ بھی پراٹھے بنا کر، اور شام کو سموسے پکوڑوں کی ایک بہتات ہوتی ہے، جس کی بنا پہ آپ دیکھتے ہیں رمضان میں پھر یہ کیفیت ہوتی ہے، پیٹ نکلے ہوئے ہوتے ہیں مردوں کے باہر۔ کتنے زیادہ لوگ، آپ سروے کر کے دیکھیے گا، جتنے زیادہ لوگ رمضان کے آخر میں بیمار ہوتے ہیں اور ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں، اتنا پورے سال میں کبھی نہیں ہوتے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ رمضان کا مہینہ صحت و تندرستی کے حوالے سے آیا ہے، تو رمضان کے بعد لوگ اتنے صحت مند ہوں، اللہ کی توفیق کے ساتھ 11 مہینے بہت کمال کے گزرے۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جہاں روحانی طور پر رمضان میں بہت ساری کوتاہیاں کر بیٹھتے ہیں، وہاں پر اپنے جسم کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور روزہ، اور بہانہ کیا ہوتا ہے؟ روزہ رکھا ہوا ہے، کافی سارا کھا لیتے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے سو جاتے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے مجھے کام نہیں ہوتے۔ تو اس کی بنا پر نہ یہ ایکسکیوزز جو ہے نا، یہ ہمیں بہت بڑا چلو پنا دے دیتے ہیں۔ دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب، رمضان کا کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ رمضان آتا ہے کھلانے پلانے کے لیے، کھانے پینے کے لیے نہیں آتا۔ کھانا پینا اتنا کرنا ہے جتنا ضرورت ہے، بس بات اصل میں یہ ہے۔ کلو وشربو ولا تسرف، کھائیں بھی پئیں بھی، لیکن اتنا جتنا آپ کی ضرورت ہو، زیادہ کریں گے تو یہ اسراف ہو جائے گا۔ میں آپ کو اپنی تھوڑی سی روٹین بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے، کیونکہ کل 2 3 ڈاکٹرز کو میں نے سنا تھا، انہوں نے بھی اپنی روٹین بتائی تھی، اس سے نا آپ کو ایک پریکٹیکل فارم میں ایک چیز مل جاتی ہے۔ دیکھیں میں
کھانے پینے کا بہت زیادہ شوقین نہیں ہوں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں۔ میں جو سحری کرتا ہوں آج کل، اس میں ایک فش، کیونکہ مالدیپ میں ہوں تو یہاں پہ فش اویلیبل ہوتی ہے ہر ٹائم اور بہت اچھی ہوتی ہے۔ ایک فش لے لیتا ہوں نارمل سی۔ دوسرا یہ ہے کہ 2 آملیٹ ود چیز یہ لے لیتا ہوں، اور اس کے بعد جو سالن بنا ہوتا ہے، سالن جو ہے نا وہ بھی فش کا ہی ہوتا ہے، اور اس میں 1/4 روٹی کا حصہ، یعنی ایک پوری روٹی کا چوتھا حصہ یہ توڑ کر سرید بنا کر یہ کھا لیتا ہوں بس۔ اور ایک کھجور کھا لیتا ہوں، جو کہ آپ نے فرمایا، جیسے ہم اس کے بعد سحری کی بات کرنے والے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین سحری جو ہے نا وہ کھجور ہے، ایک کھجور بس۔ یہ میری جو ہے نا وہ ٹوٹل سحری ہے، اور مختصر سی ہے، اور اس کے بعد دن پورا پتہ روزہ ہے۔ شام کو ایک کھجور ہے، اور ناریل کا جو جوس ہے اس کے 2 گلاس چھوٹے چھوٹے، اور اس کے بعد چائے کا 1 کپ، چائے کا 1 کپ یا کافی کا 1 کپ، اور ساتھ میں کیا ہے، ایک بوائلڈ ایگ بس۔ رات کا کوئی کھانا نہیں ہے، عشاء کے بعد کوئی کھانا نہیں ہے، بس پانی زیادہ پیتا ہوں۔ یعنی کہ سحری میں مختصر سا، افطاری میں بس اتنا۔ اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہاں پہ یعنی 2 دفعہ قرآن پاک سنایا جا رہا ہوتا ہے، بہت بہترین انرجیٹک فیل کرتا ہوں اپنے آپ کو۔ مزید بھی آپ دعا کیجیے گا، ابھی زیادہ دن باقی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ ایک دن میں نے رات عشاء کے بعد کھانا کھا لیا، یعنی اس میں روٹی تھی، فش سالن تھا بہت اچھا بنا ہوا، بہت مزے کا تھا، وہ کھا لیا۔ تو میں 12 بجے تک جو ہے نا وہ گھوم پھر کے پڑتا رہا، واک کرتا رہا، میں نے کہا جلدی یہ ہضم ہو جائے۔ تو ہمارے ہاں ایک تو لیٹ نائٹ جو کھانا کھانے کی عادات ہے نا، اور اس کے بعد آ کے فوراً سونے کی، تو یہ بہت بڑی بیماری۔ کوشش کریں مغرب کے بعد کچھ نہ کھائیں، ہاں افطاری کی ہے، رمضان ہے تو ہلکا پھلکا کچھ کھا لیں، سیلڈ زیادہ لے لیں، ٹھنڈی چیزیں زیادہ لیں، اور یہ مشروبات ہے نا، جام شیریں اور روح افزا اور کولڈ ڈرنکس، یہ تو تباہی اور برباد، تباہی اور برباد، اس کو بالکل اپنے ذہن سے نکال۔ اور اگر آپ نے سموسے پکوڑے کرنے ہی ہیں گھر میں، اچھے صاف آئل میں بنا لیں، اور وہ بھی سرسوں کے تیل میں بنا لیں، یہ اچھا ہے۔ یہ جو ڈالڈا اور ہمارے ہیں جو آئل ہے نا باہر کے مارکیٹ کے، یہ تو بہت ہی بڑی بیماری ہے، اگر آپ نہ لیں تو بہت اچھا ہے۔ یہاں پہ نا سموسے اور پکوڑے بہت اچھے بنے ہوتے ہیں، اور اس میں فش ڈلی ہوئی ہوتی ہے، بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں نہ کھاؤں۔ کل میں نے ایک کھایا تھا، لیکن بس توبہ استغفار بھی کی۔ اور پاکستان میں ایک مرتبہ بہت بڑا فنکشن تھا، اس کے بعد یعنی کھانا وانا بہت اچھا تھا، کھانے کے بعد دعا کی درخواست کی ایک حضرت صاحب سے، تو میں نے ان کی دعا سنی تھی۔ انہوں نے سب لوگوں نے کھل کے کھانا وانا کھایا، تو اس کے بعد انہوں نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم سے جتنے بڑے بڑے گناہ ہوئے نا سب کو معاف کر دے۔ تو سارے لوگ جو ہے نا وہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا کہ کون سے گناہ؟ انہوں نے کہا یہ جو کھانے میں آپ لوگوں نے یا کرونا کماتا خود الانعام کیا ہے نا، یہ تو گناہ ہے نا بہت بڑا۔ اور میں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، بڑے سادہ طبیعت کے، تھوڑا کھانے والے، اور بہت اچھا کھانا کھاتے، ایسے لوگوں کو دیکھا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ دراصل اپنی کھانے پینے، ایٹنگ، سلیپنگ اینڈ یعنی اوور ہال ہر چیز کو بیلنس کرنے کا ہے۔ اگر اس میں ہم نہیں کر سکے، میرا خیال ہے رمضان کے بعد کوئی اتنا اچھا موقع نہیں آتا جب ہر چیز کنٹرول میں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔